السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، امید ہے کہ آپ تمام بخیر ہوں گے۔ اللہ آپ تمام کو سلامت رکھے۔ میں انمول باتوں کے حساب سے دو چار باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ امید ہے کہ آپ تمام ان باتوں پر غور کریں گے اور عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں گے۔ تو یہاں پر خاص بات جو ہے تو انسان تین چیزوں کے خاطر، یاد رکھیں یہ بات، انسان جو ہے تمام عمر تین چیزوں کی طرف توجہ کرتا ہے اور چاہتا یہ ہے کہ وہ جو ہے اس کو پائے، حاصل کرے۔ تو وہاں پر سب سے پہلا یہ کہ جو ہے میرا نام بہت اونچا ہو۔ حالانکہ دیکھو یہ انسان آیا ہوا ہے، مقصد ہی الگ ہے، لیکن آدمی سوچتا ہے کہ میرا نام بہت اونچا ہو، ہر آدمی مجھے پہچانے، ہر آن لائن میں جو ہے میرا تعارف ہو اور سارے لوگ مجھے جو ہے میرے نام سے پہچانے، میرا تعارف بہت بلند ہو جائے۔ یہ آدمی کی خاصیت ہوتی ہے، یہ آدمی کی صفت ہوا کرتی ہے کہ میرا نام بہت اونچا ہو جائے۔ اور دوسرا جو ہے اس کی خواہش یہ ہوا کرتی ہے، اس کی عادت یہ ہوا کرتی ہے کہ میرا لباس بہت اچھا ہو، میرے لباس کو لوگ دیکھیں، میرے لباس کو لوگ جو دیکھ کر بولیں کہاں بھی سلائے، کہاں سے جو جوڑا لیے، کہاں سے جو ہے کپڑا آپ نے خریدا۔ یہ شان اور شوکت کے لیے لوگ کپڑے استعمال کرتے ہیں اور بدن پر اونچا لباس، قیمتی لباس جو استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ خواہش انسانوں کی ہوا کرتی ہے۔ اور تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ انسان کی خواہش کہ میرا مکان جو بہت خوبصورت ہو اور میرا مکان سب سے اعلیٰ، سب سے اونچا ہو اور میرا مکان سب سے بہتر ہو، ایک عالیشان محل ہو، عالیشان بنگلہ ہو۔ لیکن یہی تین چیزیں جو آدمی آرزو کرتا ہے دنیا کے اندر، اصل میں اس کی آرزو کیسی ہونی چاہیے؟ جیسے کہا کہ جو ہے اس کا دل بالکل پاک ہونا چاہیے، اس کا دل بہت صاف ہونا چاہیے، وہ اللہ کی مرضی کے خاطر جیے، اس کا محل اللہ تعالیٰ آسمان پر بنائے اور جو جنت میں اس کا محل بنے، ایسی اس کی سوچ ہونا چاہیے۔ اور اس کا نام اللہ کے پاس اونچا ہو، فرشتوں میں اس کا نام لیا جائے، ایسا جو ہے اس کا خیال ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد جو ہے اس کا لباس جیسے بھی ہو، لیکن اندرونی لباس، اللہم انت احسنت خلقی فاحسن خلقی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جس طرح کہ میرا ظاہر جو ہے بہتر ہے، میرے باطن کو بھی بہتر بنا دے۔ اللہم احسن خلقی فاحسن خلقی، اے اللہ میرے ظاہر کو تو نے جو بہتر بنایا ہے، خوبصورت بنایا ہے، اے اللہ اسی طرح سے جو ہے میرے جو ہے باطن کو بھی تو خوبصورت بنا دے۔ تو یہاں پر دیکھو یہی تین چیزیں جو آدمی خواہش کرتا ہے، آپ سنیں، جو آدمی جو آرزو کرتا ہے، یہی تین چیزیں دنیا میں بدل جاتی ہیں۔ کیسے بدلتی ہیں؟ نمبر ایک، جیسے آدمی سوچ رہا تھا میرا نام بہت اونچا ہو، نام اس کا مرحوم رکھا جاتا ہے۔ جیسے عبدالغفار ہے، عبدالعظیم ہے، فلاں کئی نام ہیں، جیسے ہی مرا، جیسے ہی انتقال ہوا، فوراً فون آیا کہ فلاں آدمی کا انتقال ہوا، فوراً لوگ اس کا کتنا بڑا اونچا نام رہے، کتنا عالیشان نام رہے، فوراً بدل دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی مرحوم کو، فلاں آدمی جو میت ہے، میت کو کب لایا جا رہا ہے، میت کو کب تدفین کیا جائے گا، میت کو کب لایا جائے گا، یہ خیال لوگوں کے اندر فوراً اتنا اونچا نام ایک سیکنڈ کے اندر نیچے آ جاتا ہے۔ لوگ اسے کہتے ہیں مرحوم، کہتے ہیں میت، کہتے ہیں۔ یہ انسان کی کیفیت ہے، یہ انسان کی حیثیت ہے۔ اس کے بعد جو آدمی چاہ رہا تھا کہ اس کا لباس بہت اونچا، بہت عالیشان، بہت بہتر، لوگ سوال کریں لیکن کتنا بھی اونچا لباس رہے، کتنا بھی بہتر لباس رہے، کتنا اونچا بہتر لباس پہنے، جب مر جاتا ہے، جب انسان مر جاتا ہے تو اس پر لوگ کفن اڑا دیتے ہیں، سوچتے ہیں کہ میرے طرف سے اسے کفن دیا جائے۔ ایک معمولی کفن اس پر جو ہے لگا دیا جاتا ہے، اس کا لباس چیر دیا جاتا ہے، نکال دیا جاتا ہے، اس کے لباس کو جو ہے پورا پھاڑ دیا جاتا ہے اور اسے کفن پہنا جاتا ہے۔ تو انسان کی دوسری جو خواہش ہے وہ کفن میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اور تیسرا جو انسان سوچتا تھا میرا مکان اونچا ہو، میرا جو ہے بنگلہ اونچا ہو، میرے محل میں ماشاءاللہ بہتر بستر بچھایا جائے، قالین بچھایا جائے، بہترین پردے لگائے جائیں، بہترین جو ہے عالیشان جو ہے میٹ بچھائے جائیں، بہت کوششیں، بہت محنتیں کرتا ہے، لیکن آخر جب موت ہوتی ہے، مر جاتا ہے، تو کتنے بڑے محل میں سونے والا آدمی کیوں نہ ہو، کتنے بڑے محلات میں رہنے والا آدمی کیوں نہ ہو، پھولوں کے بستر پر سونے والا آدمی کیوں نہ ہو، لیکن اسے جو ہے مٹی کے زمین پر، مٹی میں جو ہے کفن میں، خبر اس کا گھر جو ہے خبر میں تبدیل ہو جاتا ہے اور اسے مٹی میں ڈال کر لوگ مٹی ڈالنا فخر سمجھتے ہیں اور خوشی محسوس کرتے ہیں کہ میں نے فلاں آدمی کی مٹی تدفین میں گیا تھا، میں نے اس کو مٹی دی ہے۔ یہ انسان کی اصل حقیقت ہے کہ انسان کی موت کے بعد اس کا اصل گھر خبر بن جاتا ہے۔ تو محترم حضرات، محترم بھائیوں، دوستو، میں آپ سے ادباً التماس کرنا چاہتا ہوں، گزارش کرنا چاہتا ہوں
چاہتا ہوں کہ ہم قبرستان جایا کریں، ہم خبر کو دیکھیں، ہم تدفین کے لیے جایا کریں، ہم سامنے کھڑے ہو کر نظارہ کریں کہ ہمارے ساتھ میں بیٹھنے والا، ہمارے ساتھ میں چائے پینے والا، ہمارے ساتھ جو ہے سونے والا، ہمارے ساتھ بیٹھنے والا اور ہمارے ہر ایک کھانے پینے میں ساتھ رہنے والا، تو یہ آدمی آج قبرستان میں سویا ہوا ہے، ہم اسے مٹھی ڈال رہے ہیں۔ یہ کیفیت، یہ حقیقت، یہ اصلیت انسان کی ہے، اس کو پہچاننا ہے، اس کو سمجھنا ہے اور آخرت کی تیاری کرنا ہے اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنا ہے اور اللہ کے پاس جو ہے بہتر طریقے سے اللہ کے پاس عمدہ جواب دہی کے لیے ہم تیار رہنا ہے۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اس کے بعد ہم کو دین پر مکمل پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کو راضی کرنے کی ہم کوشش کریں اور جو بھی عمل کریں، جیسا بھی عمل کریں، چھوٹا صحیح بڑا صحیح، وہ اللہ کے رضامندی کے لیے کرنے کی کوشش کریں اور خبر کو پر نور بنانے کی، خبر کو بہتر بنانے کی، ہماری میت کے بعد، ہماری موت کے بعد اللہ ہم سے راضی رہے، ہم اللہ سے راضی رہیں، ایسی زندگی گزارنے کے اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔